بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 2، تعارف سورۃ الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ پاک کا نام الاعراف ہے۔ یہ 206 آیتوں اور 24 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کے الفاظ کی تعداد 3325 ہے۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اگرچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کی 5 یا 8 آیتیں مدنی ہیں، لیکن محققین کا مختار قول یہ ہے کہ اس کی تمام آیتیں بلا استثناء مکی ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی بسند صحیح یہی مروی ہے۔ سورہ انعام اور اعراف کا زمانہ نزول قریب ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکی دور کے آخری سالوں میں اس کا نزول ہوا۔ اس صورت میں بھی خطاب انہی لوگوں سے ہے جو سورۃ الانعام میں مخاطب تھے، یعنی مشرکین عرب، اس لیے انہی کے عقائد باطلہ کی تردید، انہی کے اوہام فاسدہ کا بطلان، انہی کی غلط کاریوں کا ازالہ اور انہی کی کج فہمیوں کی اصلاح پر سارا زور صرف کیا گیا ہے۔ فرق صرف اجمال اور تفصیل کا ہے۔ سابقہ صورت میں جو مسائل اجمالاً مذکور ہوئے تھے، یہاں انہیں تفصیلاً بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ انبیاء کرام نے جب اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی اور اس کے لیے ناقابل تردید دلائل پیش کیے، تو ان میں غور و فکر کرنے کی بجائے ان کی قوموں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی اور انہیں اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس صورت میں متعدد انبیاء کرام نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہم السلام کا نام لے کر ان کے احوال بیان فرمائے، اور ان کی قوموں نے جو ناروا سلوک اور ماندانہ برتاؤ اپنے مخلص پاک باز رہنماؤں کے ساتھ کیا، اس کا ذکر کیا، اور اس حقیقت کو بڑی فصاحت سے آشکارا کیا کہ جب مزاج بگڑ جاتا ہے اور فطرت سلیمہ مسخ ہو جاتی ہے تو اس وقت حق پذیری کی استعداد بیکار اور مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ صداقت کا آفتاب اپنی تمام تابناکیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، لیکن آنکھیں اس کے نور کو نہیں دیکھ سکتی۔ دلائل کی زبان اعلان حق کر رہی ہوتی ہے، لیکن کان اسے سن ہی نہیں سکتے، اور دل و دماغ حق سمجھنے کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ افہام و تفہیم، ترغیب و ترہیب، کوئی چیز کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ مختلف رسولوں کے احوال بتانے کے بعد کئی رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیلاً بیان فرمائے۔ آپ کو 2 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، ایک فرعون اور اس کے حواری، اور دوسرے آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل۔ پہلا طبقہ حکمران تھا جسے بے پناہ اختیارات اور مراعات حاصل تھیں، ملک کی ساری دولت و ثروت ان کی ملکیت تھی، عیش و عشرت کے سب سامان انہیں میسر تھے، وہ کسی قیمت پر ان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے، حتیٰ کہ جب ان کے مقرر کیے ہوئے معیار کے مطابق حق واضح ہو گیا، ان کے بلائے ہوئے جادوگر معجزات نبوت کے سامنے اپنے نظر فریب سحر کی بے سر و پائی کا اعتراف کر کے باطل سے تائب ہو گئے اور حضرت کریم علیہ السلام پر صدق دل سے ایمان لے آئے، تب بھی فرعونی ذہنیت نے قبول حق سے گریز اختیار کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے ناجائز اختیارات اور مراعات سے محروم ہو جائیں، ان کی لوٹ کھسوٹ پر پابندیاں لگا دی جائیں اور ان کی عیش و نشاط کی بساط الٹ دی جائے، اور وہ اس کے لیے کسی طرح آمادہ نہ تھے۔ دوسرا طبقہ جس سے آپ کو واسطہ پڑا تھا وہ آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھی، جو مدت دراز سے غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کی ہمتیں پست اور ولولے سرد ہو چکے تھے، ذلت کی پستیوں میں پڑے رہنے میں وہ بڑی لذت محسوس کرتے تھے۔ ان کی تن آسانی کا یہ عالم تھا کہ عزت کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے وہ کسی جد و جہد کے لیے آمادہ نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لڑے بغیر فتوحات کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں، اور تو اور انہیں کھانے پینے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں ہلانے نہ پڑیں، بلکہ آسمان سے پکا پکایا کھانا ان کے دسترخوانوں پر چن دیا جائے۔ ان کی تعمیری قوتیں اتنی فرسودہ اور افسردہ ہو چکی تھیں کہ جدت فکر اور ندرت عمل کا ان کے ہاں تصور تک نہ تھا۔ دوسروں کی تقلید اور پیروی کے لیے وہ ہر لمحہ آمادہ تھے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہو کر وادی سینا میں پہنچے اور وہاں کے بت پرستوں کو دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے ایسا ہی بت بنانے کی فرمائشیں شروع کر دی، اور آپ کی سرزنش پر بظاہر تو خاموش ہو گئے، لیکن جب آپ چلہ کشی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو خدا بند حی و قیوم کو چھوڑ کر فوراً سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ ان تمام واقعات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ احکام الہی سے دانستہ اور پیہم سرکشی
بے پناہ قوت و اختیار کا خمار اور ایسے ہی غلامانہ زندگی افراد و اقوام کے ذہنوں کو بگاڑ دیتی ہے، اور انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ان بگڑی ہوئی ذہنیتوں کی اصلاح کی جائے، تاکہ ایک ایسا معاشرہ مارز وجود میں آ جائے جو طاقتور ہونے کے باوجود انصاف پرست ہو، نظم و ضبط کا پابند ہونے کے باوجود غلامانہ بے بسی کا شکار نہ ہو، اور اس میں حقوق اور فرائض کے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں۔ لیکن جو بد نصیب اللہ کے پیغمبروں کی مشفقانہ پند و موعظت کو قبول نہیں کرتا اور اپنی گمراہی پر بضد رہتا ہے، تو مکافات عمل کا قانون اسے پیس کر رکھ دیتا ہے اور اس کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ نوع انسان کے عہد طفولیت میں ہر قوم کی طرف الگ الگ نبی مبعوث ہوئے جو وقتی اور مقامی ضروریات کے پیش نظر اصلاح احوال کے لیے کوشاں رہے، لیکن آخر میں وہ نبی مکرم اور رسول معظم تشریف لایا جس کی دعوت زمان و مکان کی حد بندیوں سے نہ آشنا تھی۔ وہ تمام انسانوں کا قیامت تک کے لیے ہادی و مرشد بن کر جلوہ افروز ہوا تھا، اس لیے اس نے کھلے الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اس مقام پر ان عظیم مقاصد کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے جن کی تکمیل کے لیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو